ہاں جی واپسی کا دے رہا ہے مشورہ پاس آدم واش کہتا ہے کہ نہ جا آستانہ چھوڑ گئے کہتا ہے کہ نہ جا آستانہ چھوڑ گئے کس طرح رکھوں قدم جیسے جا پہ ساجن چلے کس طرح ساجن چلے کیسے قدم رکھوں جہاں آقا جی چلے ہیں وہاں میں پیر کیسے رکھوں. دیکھا کہاں تک محبت میں سوچ جاتی ہے سوچ. اسی بعض اولیاء جاتے نہیں تھے حرم کے اندر اتنا سفر کاٹتے تھے اپنے وطنوں سے ملکوں جمع پہنچتے تھے حرم کے باہر سلام باہر سے پڑھتے تھے جاتے تھے کہ اندر آقا جی چلے ان کے پیروں پہ قدم آئیں گے وہاں پیشاب کرنا پڑے گا وہاں تھوکنا پڑے گا تو باہر سے سلام کر کے چلے جاتے. ماشاء اللہ اندر نہیں جاتے تھے سارا سفر کر کے حرم کے حد کے باہر کھڑے باہر سے سلام کیا چلے گئے اتنا ہی کافی. وہ واصل بھی تھے اور اللہ تعالی نبی کریم سے تعلق بھی کروا دیتے تھے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات. یہ سن لے شعر ایسے اور بھی بہت اچھے اچھے شعر محبت والوں نے لکھے ہیں. او پاؤں رکھنے والے او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے جہاں سر رکھنا چاہیے آنکھیں رکھنی چاہیے تو وہاں پاؤں رکھتا ہے جہاں آقا کے قدم. او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. یہی نمازیں پڑھتے تھے یہی دعائیں پڑھتے تھے کوئی دوسری علیحدہ کوئی اسپیشل خاص تو نہیں پڑھتے تھے. لیکن ان کے اندر عظمت مصطفیٰ آ چکی تھی ان کے قرآن میں اثر ان کی زبان میں اثر ان کی نگاہ میں اثر. یہی قرآن ہم تم دوسرے پڑھتے ہیں کوئی اور قرآن تو نہیں. نہ ہم لوگ کی زبان میں اثر نہ نگاہ میں اثر نہ دعا میں قبولیت کہ ان کی نہ وہ سرور نہ کیف نہ وہ وجد جو ان کو آتے تھے جو ان پہ اثرات نہیں کیوں نہیں کھلتے کہ اندر عظمت نہیں ہے. اسی آقا جی نے کہا ایسی قومیں آئیں گی بڑا قرآن پڑھیں گی صحیح پڑھیں گی تم میں عربی اجمی ہے کہ تم صحیح پڑھ نہیں سکتے ہو لیکن لا یجاوز تراقیہم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا حلق تری رہے گا. تو خدا ہم کو آپ کو ان لوگوں میں سے نہ کرے بلکہ ان لوگوں سے کرے قرآن حدیث جو بھی ہے یہ دل کے اندر اتر جائے انشاءاللہ حلق تک نہ رہے. یہ بھی حدیثیں ہیں اسی وہ اثر نہیں ہے. یہی اولیاء پڑھتے کوئی دوسرا قرآن پڑھتے اسی قرآن کی کل اللہ پڑھ کے اس بزرگ نے پھونکا تو وہ ڈیلا سونا بن گیا. سبحان اللہ. اسی قرآن حدیث کے اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت رضا تو بزرگ نے کہا میرے 1 سال میری خدمت کر تو اور میں تجھے کیمیا سکھاؤں گا لیکن تو 1 سال عبادت کر بس اس نیت سے خدا رسول راضی ہو جائے اور کچھ نہیں مانگنا خدا سے اور میری فی سبیل اللہ خدمت کر میں تیری دعا کروں گا. اگر 1 سال تو نے وظیفے پڑھے اس نیت سے جو نیت بزرگ نے کہا میں تجھے بتائی ہے تو تجھے کیمیا کی نیت سے میں کیمیا تجھے سکھاؤں تو میں پھر سکھا دوں گا وعدہ کرتا. سال اس نے خدمت کی اور سال وظیفے پڑھے. سال کے بعد جب اس نے دیکھا بات نہیں کرتے موقع سے اس سے بات کی کہ میں نے اب گھر جانا مجھے سال ہو گیا ہے تو میں نے آپ کا وعدہ پورا کیا ہے آپ نے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا کریں. اس سے کہا بات ساری پوری کرو. اس نے کہا آپ سے میں گزارش کی تھی کہ میرے دل میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے میں کیمیا سیکھ جاؤں
تو آپ بزرگ ہیں تو یہ آپ کے پاس کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ مہربانی کریں کیمیا سکھائیں۔ تو آپ نے مجھے کہا تھا 1 سال وظیفے پڑھ اس نیت سے کہ تجھ پر خدا رسول راضی ہو جائیں، اور میری 1 سال خدمت کر، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو میں نے آپ کی خدمت بھی کی، جو کام آپ کہتے تھے وہ کرتا تھا، اور 1 سال وظیفے پڑھے ہیں، اب سال سے زیادہ ہو رہا ہے، اور مجھے اب اجازت دے میں گھر جاؤں اور کیمیا سکھائیں۔ کہا اسی نیت سے پڑھا تھا خدا رسول راضی ہو، کچھ اور تو نہیں مانگا؟ کہا کچھ نہیں مانگا خدا سے، بس یہ کہ خدا راضی ہو جائے، نبی کریم راضی ہو جائے۔ کہا اچھا ہم کو وضو کرا دو، یہ لوٹا لو، جاؤ پانی نکالو۔ وہ پانی نکالنے کا سونے چاندی کے ڈول نکل رہے تھے بھرے ہوئے، خدا نے سونا چاندی سب ادھر کر دیا۔ وہ واپس آیا، بولا پانی کی جگہ سونا چاندی نکل رہا ہے۔ کہا تم نے خدا رسول کو راضی کر لیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب تم کیمیا کیا سیکھے کرو گے؟ تم خود کیمیا ہو گئے ہو، جو تمہارے منہ سے نکلے گا وہ ہوگا، اور لوگ تمہارے جوتے اٹھائیں گے، تمہارے پیچھے پھریں گے۔ جاؤ لوگوں کو وظیفے دیا کرو، اللہ اللہ کرو۔ کہتے وہ چلا گیا وہاں سے۔ کسی کو کوئی دعا دیتا تھا دعا لگ جاتی تھی، بد دعا کرتا تھا بد دعا لگ جاتی تھی۔ کسی کا کوئی کام ہوتا تھا کہتا یہ پڑھ لو، 2 لفظ ہی بتا دیتے وہ کام اس کا ہو جاتا تھا۔ جن کے کام ہو جاتے تھے وہ اٹھا کے نذرانے اور چیزیں لا کے دیتے، گھر اس کا بھر جاتا تھا، پھر تقسیم کر دیتا۔ بڑے لوگ حکومت کے آتے تھے، ان کے مسائل حل ہوتے تھے، سونے چاندی کی پلیٹیں لے کے آتے تھے۔ جہاں جاتا تھا آگے پیچھے دنیا غلام تھی، دل سے جو ان کا ہو گیا دنیا تیری ہو گئی، لاکھ چور ہے چمار ہے حقیر ہے۔ دیکھا ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں جی چلیں، لاکھ چور چماری اس موقع پہ ان کا اگر تو ہو گیا، ان کا اگر تو ہو گیا، دنیا تیری ہو گئی، ان کا اگر تو ہو گیا، دنیا تیری ہو گئی، لاکھ تو حقیر ہے، لاکھ تو حقیر ہے، یا چور ہے چمار ہے، لاکھ تو حقیر ہے۔ آپ کا آمنا سامنا کا ادب تو ہو ہی نہیں سکتا، معافی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا نام لینے کے لیے خدا نے جبریل کو بھیجا، جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ کی عظمت کے تقاضے سے درود نہ پڑھے، خدا اس کی ناک خاک آلودہ کرے۔ یہ بد دعا خدا نے جبریل سے کروائی اور آقا جی سے آمین کروائی، ورنہ آقا جی نے آمین نہیں کہنی تھی، رحمت کہ کرنی پڑے گی کہ تم کو اے سیدنا محمد محبت ہے، لیکن ہم کو اے محمد آپ سے بھی بے پناہ محبت ہے۔ یہ بے پناہ محبت کا مسئلہ ہے نا، کہ خدا نے اتنا مخلوق کو اس طرف تنبیہ کیا اور ہوشیار کیا کہ ان کا حکم ماننا یا ان کا آمنا سامنا تو اور چیز ہے، ان کا نام تم نے سنا تو تم کو ہوش آنی چاہیے، یہ کس کا نام آ گیا سامنے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے جس میں 3 واقعات ہیں، ماں باپ کا اور کا، اس میں یہ نبی کریم کی درود کا واقعہ کہ جبریل کو آسمانوں سے بھیجا، جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کو کہو رغم ان فمر ان، خدا اس کی ناک خاک آلودہ کرے۔ جبریل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے آپ کا نام آ جاؤ پھر درود نہ پڑے۔ بتاؤ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو جب آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایک دفعہ کہہ لیا کریں، اس میں رب اور اس میں نبی، اس میں رب اور اس میں نبی، عرش پہ ہے
ازل سے لکھا، عرش پہ ہے ازل سے لکھا، دل پہ بھی اب لکھ لو آؤ بھیا، دل پہ بھی اب لکھ لو آؤ بھیا، ہوگا کرم بے بہا، اس سے ہوگا کرم بے بہا۔ پھر خدا نے فرما دیا، پھر خدا نے فرما دیا، ایک حدیث میں من اسرت علیہ حاجتہ، من اسرت علیہ حاجتہ، جس پہ کوئی مشکل آ پڑے اس کا کام نہ ہو، فلیکثر علیہ بالصلاۃ، وہ کثرت سے درود پڑھے اس کا کام ہو جائے گا۔ حدیث شریف، حدیث مبارک، من اسرت علیہ حاجتہ، جس کی کوئی پریشانی ہو، حاجت ہو، کام نہ ہوتا ہو، وہ کثرت سے درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا کام کر دے گا۔ حدیث شریف آپ تجربہ کریں، ہمارے اکثر کام ایسے ہوتے ہیں، سعودیہ میں بھی ایسے تھے، یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں، اور دروشی میں لگ جاتے کام ہو جاتے۔ تو آقا جی نے کہا نا من اسرت علیہ، جس پر کوئی مشکل، ہم دروشی پڑھتے ہیں، ہمارے اب تک ہی کام ایسے ہی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہی بتاتے ہیں، تو کرتے ہیں تو ان کے بھی کام ہو جاتے ہیں، اور جو دل سے لگ جاتے ہیں سارے حالات میں تبدیلی آتی ہے، رزق میں خیر، اولاد میں خیر، دشمن دور، کیونکہ جہاں آپ زیادہ درود پڑھیں گے تو آقا جی کی نگاہ کرم آئے گی، مجھ کو یاد کرتا ہے، تو آپ جب آپ کو دیکھیں گے تو ان کی نظر رحمت ہے نا، تو پھر رحمت آپ پہ اترے گی نہیں اترے گی، پھر رحمت حالات بدلتی ہے تو بدلیں گے۔ تو آپ کے جب وظیفے پورے ہو جائیں تو درود شریف بہت پڑھا کریں، ہاں بہت پڑھا کریں، اور یا کاروباری ہیں یا کالج میں ہیں یا کسی نوکری پہ ہیں تو چھوٹا درود پڑھا کریں، صلی اللہ سے بہت پڑھا جاتا ہے، کہ بڑا درود اگر انسان پڑھے تو توجہ نہیں پڑتی، پھر آپ آفس میں کام نہیں کر سکتے، اپنے کالج کے وہ کر نہیں سکتے وہ معاملے، تو چھوٹا درود چلتا رہے، جب خالی ہو تو سب سے افضل بڑا درود ہے، کون سا؟ نماز والا، ہاں، تو اس کی عادت ڈالیں تو آپ کے مسئلے حل ہوتے رہیں گے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھ کو بھی توفیق دے۔ خدا نے یہ فرما دیا، پھر خدا نے یہ فرما دیا، ہوگا بندہ وہ مومن سدا، ہوگا بندہ وہ مومن سدا، جو پکڑے ہر دم ان کا وسیلہ، جو پکڑے ہر دم ان کا وسیلہ، جو پکڑے ہر دم ان کا وسیلہ، جو پڑھ لے ہر دم ان کا وظیفہ، جو پڑھ لے ہر دم ان کا وظیفہ، جو پکڑے ہر دم ان کا وسیلہ، جو پکڑے ہر دم ان کا وسیلہ۔ ایک صحابی کو 3 دفعہ آپ نے کہا تیرے لیے اچھا ہے کہ تجھ کو فائدہ پہنچے گا، جب تیسری دفعہ کہا اس نے کہا جو بھی میرے پہ وقت ہوگا میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، کہا اذن اگر تو نے ایسا کیا جیسے کہہ رہا، اذن تکفی ہمک، جو چیز کی تجھے فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، دور ہوگی، تیری مراد پوری ہوگی، یغفر ذنبک، اگر تیرے گناہ ہے یا مصیبت ہے ایسی ہے تو گناہ کی سزا نہیں ملے گی، معافی ملے گی، کیا چاہیے تم؟ اور اس کے باوجود آقا کو ضرورت نہیں ہے، بعض اہل طریقت پہ کرم تھا تو کہتے ہیں ان پہ کرم ہوا، آقا کا اتنا درود پڑھتے مجھ کو ضرورت اس کی نہیں ہے۔ آگے پیار کا جملہ فرمایا، بس میرا دل خوش ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتے ہو، تو دیکھو ہم محبت کرتے ہیں، آقا بھی محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کوئی قیمتی، لیکن ان کا محبت کرنا دیکھنا ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہے،
تو آپ کا جب وظیفے پورے ہو جائیں تو درود شریف نہ چھوڑا کریں، ہر وقت پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو سلطن اہل طریقت سکھائیں تو اس کو چھوٹا درود مت سمجھو، اس کو بھی بہت بڑا درود سمجھو۔ ہمارے مشائخ جب بولتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے نہیں تھے، اگر پوچھتے تھے چپ ہو جاتے تھے، تو ہم سمجھ جاتے تھے آقا جی نے اجازت دی ہے۔ تو ایسے ہوا کہ مشائخ سے پوچھا کہ جو آپ صلی اللہ سکھاتے ہیں تو حدیث میں آیا کہ مکمل درود آل و صحابی، علماء بھی سارے کہتے ہیں اس میں تو آل بھی نہیں ہے، صحاب بھی نہیں ہے، کیا آقا جی نے ایسی کہا؟ اگر آقا جی نے کہا تو نہیں سوچنا چاہیے، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، نہ ہاں کہا نہ کہا۔ اور کسی نے کہا ایسے معصوم کے شیخ نے تھوڑی سی ہاں کی ایسے بس۔ تو اہل طریقت سے اگر جس سے فائدہ ہو، سب کے ساتھ نہیں، وہ لفظ